تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں مہربانی، کافی جگہ آگے بھائی صاحب محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ عزیزان گرامی، اب آپ کے سامنے قبلہ و مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد سید شبیر حسین شاہ بخاری صاحب، اور حرف آخر میں سید اقبال حسین شاہ آپ بجاڑ والا جو کہ شبیہ ذوالجناح برآمد کرائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اب آپ کے سامنے قبلہ و مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آل محمد کی دعوت آپ تمام احباب سے بھائی نے بھی گزارش ہونے کے لیے علم و عمل کی بالادستی، مکتب آل رسول کی حفاظت، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلندر صلوات جتنے بیمار ہیں بیماروں کی شفا یابی، جتنے بھی اولاد ہیں اولاد نرینہ جو کسی مشکل و مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کی مصیبت اور مشکل کے چھٹکارے کے لیے، علماء صالحین کی درازی عمر کے لیے، آیات عظام کی صحت اور سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین، اس بستی کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، اور بالاخص وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم نور یقذفہ اللہ فی قلوب اولیائہ. بلند تر صلوات بھیجو محمد وآلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت. مل کے بولے حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں. پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت. قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں. پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت. یزیدیت. گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بلند تر جواب دیں یزیدیت. بے حیائی، بے پردگی، دہشت گردی جیسی لعنتوں کے خلاف آواز حق بلند کریں یزیدیت. یزیدیت، یزیدیت. بلند تر صلوات. محمد وآلِ محمد. اللہ رب العزت بحق کے چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا رات کے اس پہر میں مجلس مظلوم کربلا میں حاضری اور آپ کی شرکت مالک اپنی کہ اللہ نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت کے لیے چن لیا. محبت ایک احساس کا نام ہے. محبت ایک طرز زندگی کا نام ہے. محبت ایک سلیقے کا نام ہے. محبت ایک راستے کا نام ہے. علی والے کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں علی والا ہوں، اس کا چلنا پھرنا ہی بتا دیتا ہے کہ یہ علی والا ہے. سبحان اللہ. بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بتانا اسے کھوکھلے لوگ بات کرتے ہیں. میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، یہ کھوکھلے لوگوں کی بات ہے. جو اندر سے بھرا ہوا شخص ہوتا ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. اس کا کردار، اس کی سیرت خود بولتی ہے. چلتے تھے ابو ذر، بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں علی والا ہوں. چلتے تھے میسم تمار، بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں علی والا ہوں. ماشاءاللہ. چلتے تھے حبیب ابن مظاہر، بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میں حسین والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا اندر نور محمد و آل محمد سے اتنا پر تھا کہ ان کا نور خود فرق کر دیتا تھا. علی والا اور ہوتا ہے، دشمن علی اور ہوتا. اس فرق کو سمجھیں میرے دوستو. یہ محافل، یہ مجالس، یہ فقط آپ کی واہ واہ کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. علوم اہل بیت کا بیان مرکزی موضوع ہے ان مجالس کا اور ان محافل کا. ان بچوں تک، ان نسلوں تک اب وہ زمانہ نہیں رہا. نکلیے بات سے. اب حیران ہوں گے، ایسی ایسی باتیں ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں جن کے بارے میں اگر تحقیق کی جائے تو وہ مکتب اہل بیت کے دشمنوں کی کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. وہ مکتب اہل بیت کی گفتگو ہی نہیں. اس وقت یعنی ایک اتنی مشکل آپ کے مکتب پہ چل رہی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں. دنیا ریسرچ کر رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، بلکہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اہل سنت بھائیوں میں سے جس امام کے مقلد ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہے. جان دے تھوڑا بولو تو صحیح. اگر گل چنگی نہیں لگ رہی تو خیبر سناؤ. سمجھیں اس بات. سب سے زیادہ مقلد اہل سنت بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں، جس کو دنیا امام اعظم کہتی ہے. کتنا پردہ ڈالا ہے لوگوں نے. میں ایک سادہ سی مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ ابھی عید گزری ہے نا، بہت سے لوگوں نے نئے کپڑے سلوائے. 1500 روپے کا کپڑے کا جوڑا لیا، آپ دکان کے اوپر چلے گئے. ٹیلر نہیں تھا، اس کے شاگرد بیٹھے تھے. آپ نے کہا تمہارا استاد کہاں ہے؟
اس نے کہا حضور وہ کام کے لیے گیا ہے، کب آئے گا؟ کہا 2 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ کہا پھر آؤں گا۔ 1500 روپے کا جوڑا ہے، کام بھی شاگردوں ہی نے کرنا ہوتا ہے، درزیوں کے ہاں اکثر کام ان کے شاگرد کرتے ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ 1500 روپے کا جوڑا اگر میں اور آپ مشورہ دیں بھائی دے اس کو، کام تو اسی نے کرنا ہے، تو آپ کہیں گے مولانا عجیب آدمی ہو، استاد کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی شاگرد کے پاس بھی جایا کرتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے دوستو، کتنا پردہ پڑ گیا ہے لوگوں کی عقلوں پر۔ 1500 روپے کپڑے کا جوڑا دنیا شاگرد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسا ہے مسلمان جس نے اپنا مذہب شاگرد سے لیا ہے؟ اور یہ سب سے بڑا اس وقت جو آپ کی عزت کا معیار ہے وہ ہے کہ آپ جعفری ہیں، آپ امام صادق کے پہ ہو۔ گھبرا تو نہیں کہ میری؟ اور الحمدللہ آج دنیا نے سچ کر رہی ہے، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ پڑھ لے جا کر لوگوں کے کارنامے، تخت ملا ہوگا لوگوں کو، حکومتیں ملی ہوں گی، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، پیسہ ملا ہوگا، بیت المال رہا ہوگا، لیکن شیعان حیدر قرار اس منبر کے تقدس کی قسم ہے 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے، حکومت و پیسہ ہر کسی کے پاس رہا، علم 1400 سال کے عرصے میں علی سے لے کر فقط مہدی کے پاس رہا۔ اور اس علم کو دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، میں تھوڑا تلخ بات کرنے لگا ہوں اور کوشش کروں گا کہ اس کو اتنے پیارے انداز میں کروں کہ آپ اس کو ہضم کر جائیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ فضائل علی سننا واجب ہے، پڑھنا واجب ہے، ایمان رکھنا واجب ہے۔ کون ہے جو فضیلت علی کا منکر ہے؟ اور اگر منکر ہے تو پھر دشمن علی و خدا و رسول ہے، اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا انسانیت کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی تیری ذات کے لیے اتنا کافی ہے کہ تجھ کو یا میں محمد جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، کتنے فضائل ہیں مولا کے، میں پڑھنے پہ آ جاؤں میری بسات ہی نہیں ہے، زندگی ختم کر بیٹھوں گا، علی کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دوستان عزیز، جس کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہو، آئے تب بھی اللہ کا گھر نصیب ہو، دنیا سے جائے تب بھی اللہ کا گھر نصیب ہو، آئے تب بھی سجدہ، جائے تب بھی سجدہ۔ اس کے فضائل کون سمجھے گا؟ جس کے لیے پیغمبر اکرم کی زبان ہے، ترجمان وحی ہلے اور کبھی پیغمبر اکرم اپنے اس علی کا قصیدہ پڑھے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، کبھی پیغمبر کہیں لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد، کبھی اس کے لیے غیب کی آواز آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کبھی اس علی کے لیے اللہ کا قرآن قصیدہ بن کے اترے، اور کبھی اس علی کو محمد اپنے دوش پہ اٹھا کے ہاں بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کو توڑوا رہے ہو، اور کبھی اسی علی کو اپنے گھر میں اپنے ہی بستر پہ سلا کر اور یہ کہہ کر جا رہے ہو، جب زمانے والوں نے دیکھا کہ محمد تو سویا ہوا ہے اور آگے کپڑا ہٹایا، نیچے علی کو پایا، ساری زندگی علی کے ساتھ گزارنے والے نہ پہچان سکیں کہ محمد سو رہا ہے یا علی سو رہا ہے۔ جاگ دے بیٹھے، خیبر کا فاتح کون؟ علی علیہ السلام۔ اچھا نہ لو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ خیبر کا فاتح کون؟ مل کے بولو، خیبر کا فاتح کون؟ احد کا فاتح کون؟ بدر کا فاتح کون؟ زہرا کا شوہر کون؟ حسنین کا بابا کون؟ محمد کا بھائی کون؟ جبریل کا استاد کون؟ بیت اللہ میں پیدا ہونے والا کون؟ مسجد کوفہ میں سجدے میں سر کٹانے والا کون؟ اتنے سارے مولا علی دے فضائل، آنا ذرا میں اور تو بھی یہاں بیٹھ کے سوچیں، اس علی کے ساتھ نسبت جوڑنے کے لیے مجھے کتنا ہونا چاہیے؟ کل تو ہضم کر گئے ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے دلیر آدمی ہیں آپ، کہ جس علی کی فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہے یا علی یا اللہ تجھے جانتا ہے یا میں تجھے جانتا ہوں۔ اچھا یہ سے اور آگے آپ کو لے جاؤں، جملہ پچھلے سال میں آپ کے خمسہ مجالس میں اسی علاقے میں کہا تھا، عام
ومن اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في صفته والى ابراہیم في خلعته والى موسى في شجاعته والى عیسی في زهده فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب، جو آدم کو اس کی صفت میں اور ابراہیم کو اس کی خلعت میں اور موسیٰ کو اس کی شجاعت میں اور عیسیٰ کو اس کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کر لے، انبیاء کی صفات کا مجموعہ علی کے اندر نظر آتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا؟ یہ اتنے با کمال علی کے ساتھ تو نسبت جوڑنا چاہتا ہے، اب سوچ تو کتنا ہو کہ تیری نسبت علی سے جڑ جائے، کم از کم تیرا معیار کیا ہو؟ اتنا بڑا علی ہے بھائی، خدا کے بندے، ذرا غور کر اور سوچ، جو فجر صادق کو خطاب کر کے کہہ رہا تھا، اے فجر صادق گواہ رہنا میں علی جب سے پیدا ہوا۔ میں نہیں کہا کہ میں علی جب سے بڑا ہوا، یہ علی نے نہیں کہا میں 2 سال کا ہوا، میں 4 سال کا ہوا، میں 10 سال کا ہوا، میں 12 سال کا ہوا۔ یہ کمال ہے شیعہ تیرے علی کا، فرمانے لگے میں علی جب سے پیدا ہوا، اے فجر صادق گواہ رہنا علی جب سے پیدا ہوا۔ تو نے کبھی علی کو سوئے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ جب بھی تو طلوع کرتی تھی علی اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا۔ اب خود سوچو میرے بھائیو عزیزو، جس علی کا یہ معیار ہو، اس کے ساتھ جو نسبت جوڑ رہا ہے، اس کا کم سے کم معیار کتنا ہو؟ کم سے کم معیار، میں پھر بات کر رہا ہوں، وہ امیر المومنین جس کی زندگی، یاد رکھیے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے یوں نہیں فرمایا تھا جب کسی نے بادشاہ نے بلا کے کہا تھا یہ تو نے، اور آج اس منزل پہ ہم پہنچے تھے کہ ہم لوگوں کے درمیان علی کے لیے بغاوت پیدا کر سکے، تیری ایک کتاب نے ہماری ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ امام نسائی نے امیر المومنین کی خصوصیات پہ کتاب لکھی تھی، کہا کوئی ایک کتاب کسی اور کے لیے بھی لکھ دے، فلاں کے لیے بھی لکھ دے۔ امام نسائی چائے رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، کہنے لگا کتاب اس کے لیے لکھی جاتی ہے جس میں کوئی شے موجود ہوتی ہے، کس کے لیے لکھی؟ میرے بھائی یہ ہے تیرے علی کا کمال کہ اغیار نے بھی علی کو سنا بھی ہے، علی کو پڑھا بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک مومنہ عورت ہے جس نے 5 بیٹے مولا علی پر قربان کیے۔ کتنے بیٹے؟ سارے بولو 5 دلّہ تو انجی چنگ لگ رہے، ذرا مل کے بولو کتنے بیٹے؟ 5 مولا علی پر قربان کی جنگ صفین میں۔ اس اوکھی گل ہے، اوکھی گل ہے۔ ہم تو ایک بیٹا علی کے علم کے لیے خرچ نہیں کرتے، جہاں جان نہیں مانگی جا رہی ہے، پھر وعدہ بھی ہے ایک بیٹا اپنا ہمارے گھر لے آ، ہم تیرے بیٹے کو وہ عزت عطا کریں گے۔ میرے بھائیوں میں اس سے بڑی مثال کوئی نہیں دے سکتا۔ حبش کی مستور آئی تھی آل بیت کے گھر میں، آل بیت کے ساتھ اپنے آپ کی نسبت کو جوڑا، جیسے آل بیت کہتے گئے ایسی کرتی گئی، کمال یہ پیدا ہوا، ایسا علم کے موتی حضرت فضا کو ملے کہ واقعہ کربلا کے بعد 25 سال تک لوگ اپنی زبان میں بات کرتے تھے، زہرا کی کنیز قرآن کی زبان میں بات کرتی تھی۔ کیسے؟ آواز تو نہیں ہوگی بھائی، کیسے؟ ایک بیٹا، کتنے مومن بیٹھے ہوئے؟ جو آتا ہے یہاں پر، میں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں ایک گہرا اور عمیق تحقیق کروں الحمدللہ، اور انشاءاللہ بہت جلد اس موضوع پہ آگے بڑھیں گے۔ خطبۃ البیان جو اس وقت آپ کے مذہب کے لیے ایک بہت بڑا درد سر بنا ہوا ہے، تحقیق کیجیے۔ نیٹ کا زمانہ ہے، کس نے لکھا اور کس لیے لکھا، کیوں لکھا گیا؟ لوگ نہیں چاہتے میرے بھائی
کہ تیرے سینے میں علی کا کلام اترے. لوگ نہیں چاہتے کہ تیرے کلیجے میں علوم آل بیت کا سمندر اور بحر بے کھڑا اتر جائے. لوگ نہیں چاہتے کہ علی کے لبوں سے نکلے ہوئے موتی تیرے سینے کے اندر چلے جائے. اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں اگر علی کے لبوں سے نکلے ہوئے موتی تیرے سینے میں جا پڑیں گے تو پھر ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے. ہم سے تو ایک ابو ذر نہیں سنبھالا گیا تھا, ہم سے تو ایک میثم نہیں سنبھالا گیا تھا, ہم سے تو ایک عمار نہیں سنبھالا گیا تھا, یہ کتنے سارے میثم ہم کیسے سنبھال پائیں گے؟ لوگوں کو خطرہ ہے. اور یاد رکھنا دوستو, لوگوں کو اتنا خطرہ تمہارے جسموں سے نہیں ہے جتنا خطرہ تمہارے جسموں کے اندر جانے والے علوم آل بیت سے. سب سے بڑی کوشش ہے دشمن کی, چھین لو ان کے سینوں سے علم, کاٹو ان کو قرآن سے دور. آؤ لوگوں کے حالات پر 5 بیٹے علی پر قربان کی صفین کے میدان میں, اور قسم بخدا جتنا میں نے تاریخ میں بیٹھ کے شکر ادا کرتی تھی, میرا مالک تیرا شکریہ, تو نے دیے علی نے مانگ لیے. مولا سے بہت بڑی عقیدت, میں آپ کی عقیدت کا معترف ہوں, لیکن عقیدت کے ساتھ عقیدہ بھی چاہیے, عقیدت کے ساتھ عمل بھی چاہیے. کیا آپ کے ذہنوں میں نظریہ کیا ہے امیر المومنین کے بارے میں؟ کیا مولا علی علیہ السلام جیسے ہم چاولوں کی نیاز بانٹتے ہیں ایسی جنت سے ٹکٹ بانٹیں گے؟ قسم ہے میرے بھائیوں میں, چونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, نہیں بانٹیں گے علی سے, اس لیے کہ جنت نیاز نہیں ہے, نیاز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے مومن ہو, بلکہ ہم تو غیروں کو زیادہ کھلاتے ہیں, کھائیں گے تو ہمارے قریب آئیں گے. لیکن جنت ایسا نہیں ہے, انعام ہے, انعام فیل بندے کو نہیں ملتا. کتابیں گھر کے پیچھے پھینک جانے والے کو نہیں ملتا, استاد کی نافرمانی کرنے والے کو انعام نہیں ملتا. میں نے اس دن بھی ایک اشارہ کیا تھا, یہ آپ کے مکتب کی عظمت ہے دوستو, کہ اللہ نے دنیا کو تمہارا مدرسہ بنایا ہے, قرآن کو تمہارا سلیبس بنایا ہے, اور علی سے لے کر مہدی تک 12 کو تمہارا استاد بنایا. کیا تعلیم دی علی جیسے استاد نے, کیا تعلیم دی ہے امام حسن مجتبی نے, کیا تعلیم دی ہے امام حسین شہید کربلا نے, کیا درس دیا ہے امام زین العابدین نے, کیا سبق سکھایا ہے باقر العلوم نے, کیا تجھے پڑھایا ہے امام جعفر صادق نے. چونکہ 2 دنوں کے بعد امام کی شہادت ہے, 15 شوال ایک روایت کے مطابق. اور اس وقت الحمدللہ آپ سے جو بھی پوچھا تھا, میں سید و ہمدانی ہوں, یہ نہیں کہوں گا میں سید و ہمدانی ہوں. آپ ملک ہیں آپ نہیں کہیں گے, آپ خان ہیں آپ نہیں کہیں گے, ایک بات کہیں گے جو آپ اور مجھ میں مشترک ہے, کہ ہم جعفری ہیں. ناراض سنی ہوگی میری بات میں, اگر اچھی لگ رہی ہے تو ذرا مل کر باواز بلند امام کی ذات پہ بلند تر صلوات توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے لطف کیا اٹھایا, 18 سال عمر ہے, خوبرو نوجوان ہے, نام حشام ہے, شاگرد ہے امام جعفر صادق. اللہم صلی اللہ. گورنر گل سنانا چاہیے, 18 سال کے جوان بیٹھے, تمہاری ذمہ داری کیا ہے ذرا سننا. 18 سال کا جوان, امام نے اعلان کیا کہ کوئی آج کے بعد مناظرہ نہ کرے, کسی کو مناظرے کی اجازت نہیں ہے. حضرت حشام جاتے ہیں, مناظرہ کر کے لوٹ آتے ہیں. لوگ شکایت لگاتے ہیں امام سے, مولا آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی مناظرہ نہ کرے, تو فرمایا پھر مولا حشام مناظرہ کر آیا ہے. فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا, حشام کو منع نہیں کیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, حشام کو مولا, اور
آپ حیران ہوں گے یہ جملہ میں کہنے لگا ہوں مشکل ہوگا اس کو بچانا بھی. ساری دنیا اٹھ کے امام صادق کا استقبال کرتی تھی. حشام نے کوئی ایسی نسبت امام سے جوڑی تھی نا، جیسے آتا تھا امام پیشانی چوم کے دنیا کو بتاتے تھے جو ہم سے قریب ہو جاتا ہے ہم اسے عزت کیا دیتے ہیں. پیشانی امام 18. ہاں ایک دولت تھی جو کسی کے پاس نہ تھی، اور وہ دولت کیا تھی کہ علی سے لے کر جعفر صادق تک ان 6 کے 6 اماموں کے علم کو اس کے سینے سے پرو دیا گیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور اتنا باکمال شخص تھا. جاتا ہے، توجہ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے، ایک جھلکی اس کے مناظرے کی سنانا چاہتا ہوں اگر آپ پریشان نہیں بیٹھے. جاتا ہے اس زمانے کا بہت بڑا عالم، وہ درس دے رہا تھا اور ہزاروں کے ہاں تعداد تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ زمین پر کسی حاکم اور امام کی ضرورت نہیں، لوگوں کو کسی حاکم اور امام کی ضرورت نہیں. اب شیعوں کا نظریہ کیا ہے کہ زمین ایک لمحے کے لیے بھی اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے برباد ہو جائے. شیعہ غور کر، یہ تیرے مذہب کی عظمت کہ خدا نے تجھے وہ ہادی عطا کی ہے پردہ غیبت میں رہ کر بھی تیری ہدایت کا سامان مہیا کر رہا. کسی شخص نے میرے چھٹے امام سے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ بارہواں لال ولایت پردہ غیبت میں چلا جائے گا، اور مولا جب وہ پردہ غیبت میں چلے جائیں گے تو غیب میں رہ کر کیسے اپنے شیعوں کی رہنمائی کریں گے؟ فرمایا کبھی سورج کو بادلوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے دیکھا؟ ہاں مولا دیکھا ہے. فرمایا جب وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے روشنی تو پھر بھی آ رہی ہوتی ہے. ہاں مولا آ رہی ہوتی ہے. فرمایا جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر زمانے کو روشنی دے سکتا ہے، ہمارا بارہواں غیبت کے پردے میں چھپ کر زمانے کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی ہدایت لینے والا ہو. حشام واپس پلٹے. مناظرہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کسی حاکم کی ضرورت نہیں. آخر میں او مجمع کے آخر میں حشام بیٹھا، 18 سال کا ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد میرا آپ سے ایک سوال ہے. گھبرا تو نہیں گے بھائی، سنا دوں آپ سب کو مناظرہ. کہا استاد میرا سوال ہے آپ سے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ جب پر کسی امام کی ضرورت نہیں ہے. یہی آپ کا نظریہ؟ کہاں یہی نظریہ. کہنے لگے یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، اتنا بڑا استاد ہو، عالم ہو، علامہ فامہ ہو، اور اس کے سامنے ایک 18 سال کا یا 17 سال کا نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے. کہنے لگا اس سے کیا مانا؟ کہنے لگا حضور میرا سوال ہے آپ جواب دیں. کہنے لگا ہاں دی ہے. کہا کیا کرتے ہو آنکھ سے؟ آنکھ سے دیکھتا ہوں. کہا زبان دی ہے. کہا دی ہے. کہا کیا کرتے ہو زبان سے؟ کہا زبان سے بولتا ہوں. ہاتھ؟ کہا ان سے کام کرتا ہوں. پاؤں؟ ان سے آگے پیچھے چل کے جاتا ہوں. کان؟ کہا ان سے سنتا ہوں. کہا حضور یہ بتائیے کہ جب آپ کی زبان، آنکھ، کان یا ہاتھ اور پاؤں کبھی غلطی کر رہے ہیں تو آپ کے جسم میں کوئی ایسا پرزہ ہے کہ جو ان کو فوراً روکے کہ ایسا نہ کر، یہ غلط ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ کہا وہ میرا دل ہے جہاں سے سگنل ٹرانسفر ہوتا ہے، روکتا ہے میرا دل. کیوں روکتا ہے؟ کہا اس دل کو اللہ نے جسم کا حاکم بنایا ہے. یہ سننا تھا کہ جعفر صادق کے شاگرد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پھر اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤ. جس اللہ نے تیرے 5.5 فٹ کے جسم کو حاکم کے بغیر نہیں چھوڑا، بڑی کائنات کو حاکم کے بغیر کیسے چھوڑا؟ پلٹ آیا. امام آگے بڑھے، ماتھا چوما. حشام مناظرہ کرائے ہو؟ جی مولانا. فرمایا فتح مبارک. حشام یہ جو تو باتیں کرتے رہے وہاں پر، یہ ہم نے تو تمہیں نہیں سکھائی تھی. کہ مولا بولتا گیا، الفاظ بنتے گئے. یہ بڑی مدد کی باتیں ہوتی ہیں نا. آئیے میں آپ کو بتاؤں مدد کا مفہوم کیا ہے.
حشام کہیں ایسا ہوا کہ تو اٹکا ہو؟ امام اور معصوم کی مدد کیا ہے غور کرنا. شراب پی رہا ہے اور کہتا ہے میں پکڑا نہیں گیا مجھے امام کی مدد ہے، جھوٹا ہے. چوری کرنے نکلا ہے بکواس کرتا ہے کہتا ہے میں پکڑا نہیں گیا مجھے امام کی مدد حاصل تھی. مدد امام کے ساتھ بدماشی کے اندر امام کی مدد نہیں ہوتی ہے، عبادت کے اندر امام کی مدد ہوتی ہے. کیا سمجھو امام کے بارے میں؟ سنو مدد امام کا فلسفہ کیا ہے. کہا کہیں ایسا ہوا حشام کہ تم بولتے بولتے اٹکے ہو؟ ہاں مولا ایک جگہ پہ ایسا ہوا. فرمایا پھر؟ مولا ادھر اٹکا ادھر زبان چل پڑی. فرمایا ایسے اپنا کمال نہ سمجھنا، جہاں اٹک کا تو آگے بولنے پڑا ہے نا، یہ تیرا کمال نہیں، یہ رب کی رحمت اور ہماری فیوز کی برکت ہے کہ تو بولتا چلا گیا، الفاظ بنتے چلے گئے. علوم اہل بیت کمال نہیں. کتنے لائق شاگرد. آج جب آپ کا بچہ گھر سے نکلے اس کو سمجھائیے کہ جا کر دنیا سے پاس کیجیے. کون ہے بایو کا بانی، کون ہے کیمسٹری کا بانی، کس نے الجبرے سکھائے، کلیے کس نے بتائے. تم تو 2 سال پڑھ کے سب کچھ بن گئے. 2 سال نہ آگے کوئی عالم نہ پیچھے کوئی عالم. اس سے تو مقابلہ کرو گے جس کو اللہ نے دادا دیا تو علی جیسا، جس کو اللہ نے بابا دیا تو باقر العلوم جیسا. اس سے کیا مقابلہ کریں گے؟ دوستو یاد رکھنا اس وقت الحمدللہ تیرے مکتب کی خوبصورتی لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور غیر مسلم آج تیرے ائمہ پہ ریسرچ کر کے کہتا ہے دنیا والوں اگر اسلام کا کوئی بہترین دماغ ہے کوئی اور نہیں، وہ علی کا بیٹا جعفر صادق ہے. اسلام کا بہترین دماغ اسلام. آپ وہ نیٹ کے اوپر بچوں کو سپرمین وہ سپرمین نہ دکھائیے، یہ سپرمین سکھائیے جو خدا نے تمہیں جعفر صادق کی صورت میں. آل محمد کی ان شخصیات کے کردار اپنے بچوں تک پہنچائیے. حیران ہوں. بس آخری 2 جملے گھبرا تو نہیں گیا میری بات ہو، چونکہ ایام میں امام صادق ہے اس لیے میں یہ جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ کمال ہے تیرے ائمہ کا. 3000 4000 5000 3 روایتیں ہیں جو پہلی یونیورسٹی امام صادق نے بنی. 3 4 یا 5000 کی ایک کلاس جاگ دے بیٹھے ہوئے ایک کلاس پڑھنے کے لیے آتی. اور یہ بھی میں عرض کر دوں یہ وہی کلاس تھی جس کو امام زین العابدین نے تیار کیا تھا. یہ وہی غلام تھے جن کو امام نے مصر، عراق، خراسان اور مختلف علاقوں میں بھیجا تھا اور پھر وہیں سے امام صادق کے لیے شاگرد تیار ہوئے. 3 4 یا 5000 3 روایتیں ہیں. امام کے سامنے آ جاتے. ریاض الجنہ کے اندر امام نے اپنی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور یہ پہلی اسلامی یونیورسٹی تھی جس کو امام صادق نے بنایا. اور اسی یونیورسٹی کے اندر امام اعظم امام ابو حنیفہ نے 2 سال پڑھا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی. اسی یونیورسٹی کے اندر دنیا کے بڑے بڑے سکالر پیدا ہوئے. اسی کے اندر جابر بن حیان تیار ہوا. اسی کے اندر ابو علی سینا تیار ہوا. اسی کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مفکر تیار ہوئے. اسی کے اندر ابو بصیر تیار ہوا. اسی کے اندر دنیا کے بڑے بڑے جید مفکر پیدا ہوئے. اور کمال امام صادق یہ ہے صبح کی نماز پڑھتے نانا کے منبر پہ بیٹھ جاتے. نانے کے دین اور علم کا وارث جعفر صادق منبر پہ بیٹھتا. نہ کوئی ہاتھ میں کتاب ہوتی نہ لکھا ہوا کوئی ورقہ ہوتا. 5000 شاگرد سامنے ہوتے. شاگردوں میں سے ہر شاگرد کی زبان الگ ہوتی. کسی کی عبرانی اور کسی کی لاطینی، کسی کی فرانسیسی اور کسی کی ہندکو، کسی کی پرشین اور کسی کی عربی. کسی کا موضوع حیات، کسی کا موضوع ارضیات، کسی کا موضوع سماوات، کسی کا موضوع فلکیات. پڑھانے والا اکیلا جعفر صادق ہوتا. ہر شاگرد اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا، اپنی زبان میں سوال کرتا. علی کا بیٹا اسی کی زبان میں جواب عطا فرما دیتا. ہم نے آل محمد کا کلام ان ممبروں پہ پڑھنا چھوڑا. میں آپ کو اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں. ہمارے میاں والی روڈ پہ جائیں ایک ہوٹل آتا ہے. ایک دفعہ میں وہاں سے گزرا تو ایک فرمان لکھا ہوا تھا
کہ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، تو مولا نے تھوڑی سی خاک اٹھائی، ہاتھ پہ رکھی اور پھونک مار دی، فرمایا یہی دنیا ہے۔ 2 ہفتے کے بعد پھر گزرا تو وہ فرمان کسی اور کے ساتھ جڑا۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ناراض ہو گئے میری باتوں سے شاید۔ ہماری کوتاہی کیا ہے؟ اگر یہ فرمان بار بار ان ممبروں سے دنیا تک پہنچایا جاتا، لوگوں کو جرت ہی نہ ہوتی کہ مولا علی کے کلام کو کسی اور کے ساتھ جوڑیں۔ اگر بار بار آپ چاہتے ہیں کہ مکتب اہل بیت کا علم نشر ہو تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیجیے۔ اگر میں یاد رکھنا امام صادق بہت ناراض ہوں، فقط امام کے کنڈوں کی نیاز پکا کے یہ سمجھ لینا کہ میں نے امام کے شیعہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ حق کے امام ادا کرنا چاہتے ہو تو علوم امام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو۔ مکتب اہل بیت، میرے بھائیوں، یہ جو دین تم تک پہنچے یہ سچی بات ہے۔ بہت مشکل ہے رات کے اس پیر میں آ کر بیٹھنا، گھر چھوڑنا، لیکن یہ بہت آسان ہے نسبت اس کے کہ جنہوں نے رات کو لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کے دین کو بلند کیا۔ سمجھیے، خدا کے لیے اپنے معیار کو بلند کیجیے۔ نسبت علی سے جوڑنا چاہتے ہیں، لائق نسبت بنیے۔ علی سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، لائق تعلق کے لائق بنیے۔ کم از کم آپ کے کردار کو دیکھ کر کوئی علی اور اولاد علی پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اور یہ میں دنیا کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم غلط ہو سکتے ہیں، مکتب اہل بیت کا نہ کبھی غلط تھا اور نہ کبھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ سچی بات ہے دوستو، محمد کا گھر لٹا، اللہ کا دین بچا۔ کربلا اور مدینہ، مدینہ کتنا امن ہے لوگوں کے لیے، ہواؤں کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں۔ مدینے کی ٹھنڈی ہوا تمہیں میرا سلام۔ ہر کسی کے لیے یہ ہوا ٹھنڈی بھی تھی، امن بھی تھا، لیکن آل رسول کے لیے نہ مدینے میں امن تھا نہ کربلا میں امن تھا۔ بڑی خوبصورت جملہ ہے، ایک میرے پڑھنے والے بھائی پڑھ رہے تھے، فرمایا کربلا میں بھی سادات پہ ظلم ہوا، مدینے میں بھی سادات پہ ظلم ہوا، لیکن دوستو فرق یہ ہے، مدینے میں ماں کو مارا گیا بچوں کے سامنے، اور کربلا میں بچوں کو مارا گیا ماں کے سامنے۔ ابھی بیٹے کی شہادت اور وہ مصائب بعد میں آنے والے احباب پڑھیں گے، میں اس بیٹے کی ماں کی غربت کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کوئی اتنی دکھی تھی نا بی بی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جتنا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ہم گریہ کر لیتے ہیں یہ بہت تھوڑا ہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا کہ بابے کی قبر کی مٹی پرانی نہ ہوئی کہ بیٹی کا دروازہ جل گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دعا مانگنا آج سیدہ کے صدقے میں، مالک اس کرونا جیسی موذی وبا کا خاتمہ فرما، تاکہ یہ مامبرگاہ، یہ مجالس، یہ محافل پھر سے آباد ہو سکے۔ اور یہ ہمارے گناہ ہیں دوستو جن کی وجہ سے اتنی بڑی آفت آئی ہے۔ سیدہ کے صدقے اپنے گناہوں کی توبہ مانگنا۔ کون بی بی ہے؟ عجیب جملہ لکھا ہے علماء نے، بابے کے بعد یہ پچھلے دنوں میں 2-3 دن پہلے یہی جملہ آپ کی اس علاقے میں ایک مجلس میں پڑھا۔ ہمارے عالم بزرگوار ہیں قبلہ علامہ ظہور حسین خان صاحب، ان کی زبان سے میں نے سنا، فرماتے ہیں بی بی بیٹھی ہوئی تھی مولا علی کے پاس اور کہہ رہی تھی یا علی
آپ فاتح خیبر ہیں، آپ فاتح احد ہیں، آپ فاتح بدر و حنین ہیں، آپ فاتح خندق ہیں، ہاں بنت پیغمبر ہوں۔ یا علی پھر اتنا بتاؤ، لوگوں نے میرا دروازہ جلا دیا تو چپ کیوں رہا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ اللہ بہنوں کے پردے سلامت رکھیں، وہ بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں۔ یا علی مجھے یہ بتانا، میرا محسن مارا گیا تو چپ کیوں رہا؟ یا علی لوگ تجھے دربار لے گئے ہو، تو فاتح خیبر و بدر و احد و حنین ہے۔ ابھی بی بی باتیں کر رہی تھی کہ علی سن رہے تھے، اور سن رہے تھے تو یقیناً رو بھی رہے ہوں گے۔ اتنے میں مؤذن گلدستہ آذان پہ کھڑا ہوا، اور ہونے والوں مؤذن نے آذان دی نا، اور آذان دیتے ہوئے جب اس جملے کو پڑھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سننا تھا کہ امیر المومنین نے کہا، او بنت پیغمبر کیا چاہتی ہے یہ جملہ آذان میں قیامت تک باقی رہ جائے؟ ہاں یا علی، او میرے بابے کی رسالت کا اعلان ہے، میں کیوں نہیں چاہوں گی؟ فرمایا زہرا اگر قیامت تک اس جملے کو باقی رکھنا چاہتی ہے، پھر پہلو کا درد برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر دروازے کا جلنا برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر گھر کا لٹنا برداشت کرنا پڑے گا۔ اور آنے والوں پیغمبر کا صحابی ہے، نام سلیم ابن کیسی علالی ہے، یہ سفر پہ تھا جب سیدہ کا گھر لوٹا گیا۔ اور ہونے والوں تم سن کے رو پڑتے ہو نا، یہ سفر سے جب پلٹا نا، علامہ سید محمد تقی نقوی دامہ ذل العالی فرما رہے تھے، جب پلٹا تو مدینے میں لوگوں کی ٹولیاں بنی ہوئی تھی، جا بجا لوگ باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا لوگ زہرا کے گھر داخل ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا لوگوں نے ضرورت آرا زہرا کا دروازہ چلایا، کوئی کہہ رہا تھا لوگوں نے بی بی کا گھر لوٹا۔ آپ کا قسم اس منبر کے تقدس کی قبلہ فرماتی ہے، دوڑ پڑا سلیم اور وہاں آیا جہاں محمد کا سلیمان کھڑا تھا، اور وہیں پر کہا، او سلیمان سچ سچ بتا، کیا لوگ زہرا کے گھر داخل ہوئے تھے؟ کیا لوگوں نے سیدہ کے گھر کو جلایا تھا؟ اور رونے والوں یہ سننا تھا، سلیمان کا ماتھا دیوار سے جا لگا اور رو کر کہا، سلیم شکر کر تو موجود نہیں تھا۔ کہا کیوں شکر کروں؟ کہا جب لوگ داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہ تھی، ابھی بھی یوں تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے، اور رو کر کہہ رہی تھی، فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا، اور فضا میرا دروازہ جل گیا، اور فضا میرا گھر لٹ گیا، اجرکم اللہ۔ اور یہ کون زہرا ہے؟ وہ عمر 18 سال ہے، اور رو رو کر کہتی ہے، یا علی مجھے سہارا دے، یا علی میں نے بابا کی قبر پہ جانا ہے۔ اور مومنو ذرا ایمان سے بتاؤ، کتنے دور ہے زہرا کے گھر سے بابا کی قبر، اور کتنا فاصلہ ہے سیدہ کے گھر سے اور بابا کی قبر کا؟ اور تاریخ میں اتنا ہی لکھا ہے 5 قدم ہوگا نا، اور جو مدینے کے زوار بیٹھے ہو اور 10 قدموں کا فاصلہ ہوگا۔ مجھے سوچ کے بتاؤ، 18 سال عمر ہو، عین عالم شباب ہو، کتنی زخمی تھی زہرا، کتنی لٹی ہوئی تھی سیدہ، کتنی زخمی تھی میری آقا زادی، کہ بابے کی قبر تک جانے کے لیے بھی زہرا کو علی کا سہارا لینا پڑا۔ علی جیسے امام نے سیدہ کے سر پہ چادر کو اڑایا، علی و حسنین و فضا ساتھ چلے۔ خالی تو نہیں رو رہا، بارواں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے، تو مجلس سن کے روتا ہے نا، بارواں امام صبح شام روتا ہے، اور رو رو کر کہتا ہے، لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، اور لوگوں میری دادی کا قصور کیا تھا۔ اور مومنوں آؤ ہاتھ بلند کرو نا، بارہویں امام کو پرسہ دیتے ہیں، اپنی دعائیں بھی اللہ سے مانگو، اپنے اس امام کو پرسہ دو جو پردہ غیبت میں بیٹھا رو رہا ہے۔ السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا۔ شرم نہ کرنا، پتہ نہیں کس کی دعا مستجاب ہو جائے، سیدہ کا صدقہ ہے نا۔ ساری مشکلات سامنے رکھو، اللہ سے سوال کرو، سیدہ کے دکھی پہلو کا واسطہ دو۔ السلام علیکم یا ایتھا المضروبہ، السلام علیکم یا ایتھا المظلومہ،
السلام علیکم یا ایتھا المحرومہ. کون سی بی بی پہ سلام پڑھ رہا ہو؟ 18 سال عمر ہے. علی نے سر پہ چادر کو اڑایا، حسنین و فضہ ساتھ چلے. اور جب محمد کی لٹی ہوئی بیٹی بابا کی قبر پہ آئی، اپنے آپ کو بابا کی قبر پہ گرا کے کہا بابا اٹھ دیکھ بیٹی اجڑ گئی ہے. بابا میرا گھر لٹ گیا، بابا میرا محسن مارا گیا. اجرکم اللہ، بہنوں کے پردے سلامت رہے. اجرکم اللہ، بابا میرا گھر لٹ گیا، بابا میرا محسن مارا گیا. اللہ تیری عبادت قبول فرمائے. 18 سال عالم شباب ہوتے، تمہارے یہاں کوئی لا علاج ہو جائے، تم سارے مشورہ کرتے ہو اس کے سامنے موت کا ذکر نہ کرنا. اور مومنوں چھوٹی اولاد والوں مجھے بتاؤ، جس کی چھوٹی سی زینب اور جس کو چھوٹے چھوٹے حسنین ہو، جس کی چھوٹی سی ام کلثوم اور بابا کی قبر پہ بیٹھ کے کیوں کہہ رہی تھی اللہم عجل لی وفاتی، میرے اللہ مجھے جلدی موت دے، میں نے بابا کے پاس جانا. اجرکم اللہ. آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، میری آقا زادی مدینہ محمد کو سارے مل کر کہتے ہو میری آقا زادی. آج بھی جو اجڑی ہوئی ہے، یہ 8 شوال گزری ہے نا، یہ زہرا کی اجڑنے کا. محمد کو قبر رسول اللہ کی اور رونے والی زہرا ہو، چپ کرانے والا علی ہو. بی بی یہ منظر اور ہے زمین کربلا کی ہو، لاش غریب بابے کی ہو، رونے والی 4 سال کی معصوم ہو، رو رو کر کہہ رہی ہو بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا خیمے جل گئے. بی بی زہرا آپ روئی، علی نے چپ کرایا. لیکن بتائیے جب سکینہ لاشے پہ رونے آئی ہے، اور رونے کا انداز کیسا ہے؟ بے سوگنامہ نے لکھا 4 سال کی بچی نے کٹی ہوئی رگوں پہ منہ رکھا، رو کر کہا بابا اٹھ دیکھ کان زخمی ہو گئے، بابا رخسار نیلے ہو گئے، بابا خیمے جل گئے. بی بی زہرا آخری جملہ، بی بی زہرا جب آپ روئی ہیں آپ کو علی نے چپ کرایا. اور جب سکینہ بابا کے لاشے پہ رو رہی تھی، چپ کرانے کون آیا؟ نہ دادا علی آیا، نہ چچا عباس آیا، نہ ویر اکبر آیا. مومنوں غور کرو پھر کون آیا؟ ہائے بابے کا قاتل آیا. اور کیسے چپ کرایا؟ کبھی ایک رخسار پہ تماچا اور کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا. رو کر بی بی نے کہا ہائے میرا غریب بابا.